بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میرا نام نوید احمد خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو ساتھیوں، سوچنے کی بات اب یہ ہے کہ اس جنگ کا انجام کیا ہوگا۔ اسرائیل اور فلسطین میں جو جنگ لگی ہوئی ہے، اس کا ہوگا کیا۔ ہمارے جو OIC ہوا، OIC کا اجلاس ہوا، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اس کا جو اجلاس ہوا، اس نے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا مایوس کیا، بے حد مایوس کیا۔ ہر طرف سے صرف مذمتی بیانات ہی آئیں، صرف مذمت، عملی طور پہ کچھ بھی نہیں۔ اور اسرائیل ان مذمتوں کو کسی خاطے پہ نہیں لے کر آتا، اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا۔ اور صحیح بات ہے، جب تک کہ آپ صرف یہی کہتے رہیں گے کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں، ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، جی اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اسرائیل ایک ضدی بچہ ہے، ہٹ دھرم بچہ ہے، بدتمیز والا بچہ ہے، وہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا، اور اس طرح کی باتوں سے تو بالکل بھی نہیں مانے گا کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں۔ جیسے سعودی عرب نے بیان دیا OIC میں، کیا بولا انہوں نے کہ جی اسرائیل کے فلسطین پہ حملے کی ہم مذمت کرتے ہیں اور یہ ناقابل قبول ہے۔ اب بھائی ناقابل قبول ہے، ٹھیک ہے، آگے آپ کیا کرو گے، سوچنے کی بات ہے۔ انہوں نے بولا ٹھیک ہے، نہیں آپ نے قبول نہیں کر رہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ کو قبول کروا بھی نہیں رہے، آپ نہیں قبول کر رہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ ناتھنگ، کچھ بھی نہیں بولا۔ ترکی نے بولا کہ جی اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، پاکستان نے بولا جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کی بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اکنامکلی وہ کمزور ہے، ڈپینڈنٹ ہے یورپ کے اوپر، امریکہ کے اوپر، ڈپینڈنٹ تو سارے ہی ہیں، لیکن بات یہ تھی کہ اگر سارے اسلامی ممالک مل جائیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ملنا بہت دور کی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں شاہ فیصل کے بلکہ شاہ سلمان تک کے دور میں اسرائیل سے نفرت کی جاتی تھی۔ اسرائیل جو سعودیہ کے حکمران تھے وہ اسرائیل کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اب جو نئی پود آئی ہے سعودی عرب میں، وہ اسرائیل کو نہ صرف پسند کر رہے ہیں بلکہ ان کی ہیلپ لے رہے ہیں اور صرف اپنا مادی فائدہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کو صرف تجارت میں انٹرسٹ ہے اور کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ ان کی طرف سے مسلم امہ کا کچھ بھی ہوتا رہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے ڈونٹ کیئر۔ تو OIC کا تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا، ختم، دفن۔ باقی رہ گئی UN کو بتاتا ہوں میں کیا ہوگا۔ ایک اور چیز آپ کو بتانی ہے کہ مصر کے ڈپلومیٹ جو ہیں وہ حماس کے لیڈران سے بات کر رہے ہیں اور اسرائیل کی مقتدر حلقوں سے بھی بات کر رہے ہیں۔ بیسیکلی عملی طور پہ اگر کوئی کچھ کر رہا ہے وہ صرف مصر ہے، باقی سب نے صرف مذمتی بیانات دیے ہیں اور کچھ نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ آپ کو بتانی ہے کہ اسرائیل کی پلاننگز کیا ہیں، اسرائیل سوچ کیا رہا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اسرائیل کا، یہ میں نے آپ کو آج بتانا ہے۔ اور تیسری افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک فریش اٹیک ہوا ہے، اسرائیل نے فلسطین میں ایک فریش اٹیک کیا ہے جس میں 26 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ اچھا، اب جو UNO ہیں، UNO کا اجلاس پہلے ہونا تھا جمعے کو، تو امریکہ نے منع کر دیا کہ ابھی یہ اجلاس نہ کریں، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ UNO کیا ہے، بیسیکلی امریکہ کا ہی ایک ادارہ ہے، اور امریکہ نے دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ادارہ بنایا، دنیا کو بیوقوف بنایا گیا کہ جناب یہ دنیا میں امن لانے کے لیے ہوگا، کہیں بھی دو ملک اگر آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے تو بیچ میں جا کے ثالثی کرائی جائے گی، تو اس کے لیے جو ہے یہ UNO کو یعنی یونائٹڈ نیشن بنایا۔
یہ بیوقوف بنایا بیسیکلی. اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جناب اس دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے یو این او بنایا کس نے؟ امریکہ نے. امریکہ کا ہی ہے یو این او، ہے ہی امریکہ کا. آپ کچھ بھی کہہ لیں، اور وہاں سے اگر آپ کسی چیز کی امید رکھتے ہیں کہ جی وہاں سے کچھ ہو تو وہ امپاسبل ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو یو این او ہے اسٹارٹنگ جب یہ جنگ شروع ہوئی اس وقت یو این او نے جو ہے وہ مذمتی بیانات دیے، اور یو این او نے ایک طرح سے وارننگ بھی کی اسرائیل کو کہ آپ ایسا نہ کریں. امریکہ نے اس کو چپ کرا دیا کہ آپ چپ ہو جائیں، کچھ نہ بولو. اور ریزن کیا دی؟ ریزن یہی دی کہ ہم جو بیک ڈور رابطے کر رہے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کو نقصان پہنچے گا، اس لیے آپ کچھ نہ بولو. یو این او چپ ہو گیا. وہ ہے ہی اس کا بغل بچہ کیا ویسے ہی بچہ ہے، وہ اسی کا بچہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو چپ ہو گیا. اب میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں. سنڈے کو مارننگ یو این او کا اجلاس ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، نیو یارک میں. پہلے جمعے کو ہونا تھا لیکن اب سنڈے کو ہوگا، اور اس اجلاس میں کہیں پر بھی فلسطینی مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو آج خبر دے رہا ہوں. کیوں؟ امریکہ نے منع کر دیا. سمپل سی بات ہے بھائی، امریکہ جو چاہے گا وہی ہوگا نا. اور امریکہ اسرائیل کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے، یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا. جو بائیڈن صاحب جن سے کوئی خیر کی توقع تو نہیں تھی، انہوں نے کیا کیا ہے؟ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. جو بائیڈن صاحب نے کیا کیا، انہوں نے پہلے فلسطین کے صدر کو فون کیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ یہ بیسیکلی جو ہے وہ جو بائیڈن نے اپنے ایک ٹویٹر میں یہ بات بتائی ہے کہ جی وہ انہوں نے پہلے فلسطین کے صدر کو فون کیا اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یروشلم جو ہے اور یہ بہت مقدس مقام ہے ہر مذہب کے لیے، لہٰذا یہاں پہ جو ہے نا امن اور سکون رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم جنگ بند کرائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں کچھ نہیں. یہ کہہ دیا بس دیٹس اٹ. بیسیکلی تو فلسطین کے صدر کو جو ہے ان کا فون سننا ہی نہیں چاہیے، لینا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن بارہ انہوں نے لیا. پھر اس کے بعد میں انہوں نے اسرائیل کے صدر کو بنجمن یاہو کیا ہے یار نیتن یاہو، بنجمن نیتن یاہو جو ہے اس کو فون کیا اور اس سے یہ کہا کہ ہم اسٹرانگلی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اسٹرانگلی، میں پورا بیان نہیں بتا رہا بہت لمبا ہو جائے گا، ہم اسٹرانگلی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کو اپنے دفاع کا پورا حق ہے. یعنی جو اسرائیل ہے وہ اگر فلسطین پہ اٹیک کر رہا ہے، معصوم شہریوں کو مار رہا ہے، تو وہ اپنا ڈیفینس کر رہا ہے اور اس کو اس کا حق ہے، لیکن فلسطینیوں کو حق نہیں ہے، بلکہ فلسطینیوں کو جو ہے وہ ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کہانی یہ ہے کہ یہ سارا کچھ تو کروانے والا امریکہ ہی ہے. اچھا ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہر 5 سال 6 سال کے بعد جو ہے یہ اسرائیل فلسطینیوں کو مارتا ہے، جینوسائیڈ کرتا ہے، ان کا نسل کشی کرتا ہے. امریکہ جو ہے کیونکہ مائی باپ ہے پورے ملک کا، امریکہ جو ہے اس کو وقت دیتا ہے 15 دن 20 دن 1 مہینہ 50 دن ایسے کر کے کہ اتنے دن میں آپ نے جو کرنا کر لو، اس کے بعد میں جو ہے یہ جنگ ختم کر دو. تو وہ اسرائیل جو ہے وقت مقرر میں جو ہے اپنا جو جتنے اس نے لوگوں کو مارنا ہوتا ہے ان کو مار دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں وہ جنگ ختم ہو جاتی ہے، یا وہ امریکہ صاحب ثالثی کرا دیتے ہیں اور جنگ ختم کر جاتی ہے. لیکن بیسیکلی کس کا نقصان ہوا؟ فلسطینیوں کا. یہ ہوتا آ رہا ہے اور ابھی بھی یہی ہوا ہے کہ ہر 5 سال کے بعد تقریباً جو ہے وہ اسرائیلی جو ہیں وہ فلسطینیوں کو نسل کشی کرتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں. تو بہرحال مصری جو بیچ میں پڑے ہیں ابھی، مصر کے ڈپلومیٹک لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہیں جو امن کی کوششیں کر رہے ہیں، اس مسئلے کو، اس جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں
جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ ہماری امن کی کوششوں کو برباد کر رہا ہے. کس طرح سے؟ وہ ایسے کہ حماس کے جو لیڈران ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے, ان کو مار رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اب حماس کے لیڈرز بنیں گے تو وہ امن کہاں سے ہوگا؟ تو اس لیے جو ہے وہ مصر نے یہ بات کی ہے کہ جناب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ امن قائم ہو جائے, لیکن کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ حماس کے لیڈروں پہ جو سیاسی لیڈران ہیں ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہماری امن کی جو کوششیں ہیں وہ سبوتاش ہو رہی ہیں. اسرائیل کی پلاننگ کیا ہے؟ اسرائیل سوچ کیا رہا ہے؟ اسرائیل کرنا کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ بھائی آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں تو آپ ظاہر ہے آپ تو یہ نہیں چاہیں گے کہ دنیا آپ کو کچھ بولے, اور دنیا جب نہیں بولے گی جب دنیا کو پتہ نہ ہوگا. لیکن اگر دنیا کو پتہ ہوگا کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو وہ تو پھر آپ کے اوپر تو کرے گی نا, لازمی تو کرے گی. اب انہوں نے کیا کیا ہے, اس کا حل یہ نکالا ہے کہ میڈیا کی آواز بند کر دیں. جیسے آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جلالہ بلڈنگ کر کے انہوں نے جو میڈیا کی بلڈنگ تھی وہ انہوں نے جو ہے تباہ کر دی. انہوں نے الجزیرہ, عرب ٹی وی اور آئی پی ٹی وی, ایسے بہت سے 2-4 ٹی وی تھے, ان کی جو مین بلڈنگ تھی ان کو تباہ کر دی. لیکن شاباش ہے ان جرنلسٹوں کو جو کہ اس بلڈنگ کے تباہ ہونے کے باوجود کچے مکانوں میں, جھوپڑیوں میں اور شیلٹرز میں بیٹھ کر کے رپورٹنگ کر رہے ہیں اور ہم تک خبریں پہنچا رہے ہیں. ہم تک مطلب دنیا تک. اچھا, کہانی یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے نہ صرف القاسم بریگیڈ پہ حملہ کر رہا ہے بلکہ حماس کے لیڈران پہ بھی اٹیک کر رہا ہے. لیکن ابھی اس کو یہ نہیں پتا کہ ایک اور تنظیم بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ تنظیم بیسیکلی شیعہ تنظیم ہے. اس تنظیم کا نام ہے حزب اللہ. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ تنظیم ابھی تک خاموش بیٹھی ہے, انہوں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے, اور ان کے پاس جدید ترین میزائل ہیں. جدید میزائل حماس کے پاس تو جدید نہیں ہے نا, لیکن پھر بھی وہ جو ہے صرف جذبہ ایمانی کے اوپر بھروسہ کر کے اور اتنا ٹف ٹائم دے رہے ہیں اسرائیل کو. اسرائیل سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی تو حزب اللہ پڑے ہیں, وہ بھی خاموش ہیں. جب وہ اٹیک کریں گے تو کیا حال ہوگا, سوچنے کی بات ہے. تو بہرحال ابھی ایک غزہ پہ نیا اٹیک کیا ہے انہوں نے, اسرائیل نے, اور ان کے اس اٹیک میں 3 عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی. 3 عمارتیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کے جو فوجی ہیں IDF, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 لوگوں کو مارا ہے, یعنی 26 لوگ شہید ہوئے ہیں 3 بلڈنگز میں. جبکہ میرا نہیں خیال ہے کہ 3 بلڈنگز جب تباہ ہوئی ہیں تو صرف 26 لوگ کیسے شہید ہوئے ہوں گے, زیادہ ہوئے ہوں گے یقیناً. تو اسرائیل آپ کو معلوم ہے چھپاتا ہی ہے, اور حقیقت تو وہ سامنے آنے نہیں دیتے. تو ان کے مطابق جو ہے انہوں نے 3 عمارتوں کو تباہ کیا, اور 26 لوگ جو ہیں وہ 26 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک اور حملہ کیا ہے حماس کے لیڈر پہ. حماس کے لیڈر پہ ایک حملہ کیا, اور ان کا نام بتایا جا رہا ہے یحییٰ سنوارے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو نشانہ بنایا, یعنی یحییٰ سنوارے جو ہیں, جو حماس کے لیڈر ہیں, ان کو نشانہ بنایا ہے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ محفوظ ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس جگہ پہ اٹیک ہوا اس جگہ پہ وہ موجود نہیں تھے. اس جنگ کو شروع ہوئے تقریباً کو 7 دن ہو چکے ہیں. بیسیکلی تو یہ پیرالائز جنگ ہے. پیرالائز کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے اچھی طرح سے, ٹھیک ہے. ہینڈی کیپ یا پیرالائز, یعنی حماس کا اور اسرائیل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی مقابلہ کر رہے ہیں.
7 دن سے جو ہے ان کا چل رہا ہے حساب کتاب. ان 7 دنوں میں انہوں نے 3 دفعہ حماس کی لیڈرشپ پہ حملہ کیا. ہزاروں میزائل تو پھینکیں لیکن لیڈرشپ پہ 3 دفعہ حملہ کیا. باقی سارے سویلین آبادی پہ کیا. سویلین کو مار رہے ہیں, عام پبلک کو مار رہے ہیں, بچوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو, عام پبلک کو مار رہے ہیں, نہتے لوگوں کو مار رہے ہیں, بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں. لیکن ہم خاموش بیٹھے ہیں, ہم کچھ نہیں کر رہے, ہم صرف مذمتیں کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر ہم مسلمانوں کو ہو کیا گیا, مسلم امہ کو ہو کیا گیا. اگر یہی حال رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن قریب آ رہے ہیں. اسی بات پہ میں اپنی ویڈیو کو اختتام کروں گا. میری ویڈیو کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور آپ دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملے. اور میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں کتنا صحیح کر رہا ہوں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.